السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجوا۔ آج پھر افغان مہاجرین کی واپسی کا جو سلسلہ ہے اس پر بات کریں گے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ تو کافی عرصے سے جاری ہم دیکھ رہے ہیں، اور پہلے پنجاب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اسلام آباد سے، پھر ہوتا ہوا مختلف صوبوں سے کے پی، اور اب دوبارہ جو ڈیڈ لائن کل ختم ہوئی تھی بلوچستان سے متعلق، اور کوئٹہ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب افغان مہاجرین جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں پر چھپے ہوئے تھے۔ کے پی اور کوئٹہ میں کی بات کریں اگر تو کوئٹہ اور پشاور میں سب سے زیادہ مہاجرین تھے، اور ان کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب تک پاکستان سے جو افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ تھا اس کا نمبر اگر بات کریں تو خواتین، بچے، عورتیں، بزرگ ان سمیت جو ہے وہ 9 لاکھ کے لگ بھگ افغان مہاجرین جو ہے اس وقت اپنے وطن واپس لوٹ چکے ہیں، جن میں پہلے تو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اس کے بعد حکومت نے چھاپے مارے، باقاعدہ سینٹر قائم کیا، اس کے بعد جو وہ بارڈر کے ذریعے ان کو واپس افغانستان یعنی کہ ان کے اپنے وطن بھیجا ہے۔ کل ملا کے یہاں پر افغان مہاجرین جو ہے وہ تھے 20 سے 22 لاکھ کے لگ بھگ، جن میں سے ہاف جو آبادی ہے وہ واپس جا چکی ہے، لیکن چھاپے مارنے کے باوجود، اتنے سخت اقدامات کرنے کے باوجود افغان مہاجرین کی آدھی سے بھی زیادہ آبادی جو ہے اب بھی پاکستان میں آباد ہے، جو کہ واپس نہیں جانا چاہ رہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ ایک ملک میں سٹیبل ہیں، کافی عرصے سے یہاں پر ہیں، اور ان کی تیسری نسل یہاں پر پروان چڑھی تھی، تو پھر کس کا دل کرے گا کہ وہ یہاں پر اپنا بزنس چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے نیبرز چھوڑ کے، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو چھوڑ کر، رشتے یہاں پر بہت سے لوگوں نے شادیاں کی ہوئی تھی ان کو چھوڑ کر واپس جائیں۔ لیکن کیونکہ مہاجرین نے ایک نہ ایک دن انہوں نے واپس جانا تھا، وہاں پر اپنی ان کی گورنمنٹ آ گئی تو واپس جا رہے ہیں۔ پہلے پاکستان نے بہت بار یہ فیصلہ کیا کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے، کیونکہ پاکستان یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا پا رہا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل پریشر آ جاتا تھا جس کی وجہ سے افغان مہاجرین کی جو واپسی کا سلسلہ ہے یہ رک جاتا ہے۔ لیکن 2023 سے اب تک کی بات کیجئے تو 2023 سے اب تک جو ہے وہ مختلف ادوار میں ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، پہلے بھی بھیجے گئے تھے، لیکن اب تک جو ہے وہ سب سے زیادہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان نے کسی قسم کا پریشر نہیں دیا، اور مسلسل یہ ان کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس درمیان میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ سلسلہ رک جائے۔ ہم نے دیکھا کہ پاک بھارت جنگ بھی ہوئی، اس دوران بھی 3-4 دن تو یہ چیزیں رہیں، لیکن جیسے ہی وہ معاملہ ٹھنڈا ہوا دوبارہ سے وزارت داخلہ ایکٹیو ہوئی، اور اس نے یہ جو پروسیس تھا اس کو چلانا شروع کر دیا۔ آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین وہ لوگ جو یہاں پر کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں تھے یا کیسز کا سامنا کر رہے تھے یا انڈر ٹرائل تھے، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دفعہ B14 کے تحت جو ہے وہ ان کو یہاں سے بھیجا جائے واپس، یعنی کہ جو لوگ یہاں پر سزائیں کاٹ چکے ہیں، کاٹ رہے ہیں، یا پھر ان کا کسی قسم کا ٹرائل ہو رہا ہے، حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کو بھی واپس بھیجا جائے۔ یعنی کہ اب وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پہ کیسز ہیں، ہم عدالتوں میں ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں تو ہم اس لیے یہاں پر رکے ہوئے ہیں، اب ان کو بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت نے کہا کہ آپ جائیں، آپ کے کیسز یہاں پر چلتے رہیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اتنے عرصے تک 2-2 سال، 5-5 سال، سم ٹائم 10 سال لگ جاتے ہیں کسی کیس میں، سم ٹائم 30 سال لگ جاتے ہیں، تو حکومت ان کیسز کی بیس پہ افغان شہریوں کو، افغان مہاجرین کو یہاں پر نہیں رکھ سکتی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں کہ پرسوں یعنی کہ جولائی کی لاسٹ ڈیٹ تک جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے، کیونکہ بلوچستان میں افغان مہاجرین بڑی تعداد میں آباد ہیں اس وقت سے ہی، کیونکہ سب سے قریب ہے، میرے خیال بارڈر ہے۔ اس کے علاوہ پشاور کی بات کریں وہاں پر بھی یہ 2 صوبے ایسے ہیں جن میں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں افغان مہاجرین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک ہاف پاپولیشن ان کی افغان مہاجرین کی اب بھی یہاں پر ہے، گو کہ جب یہ آئے تھے کم تھے، لیکن اس کے بعد کیونکہ یہیں رہے، یہیں پہ ان کی شادیاں ہوئیں اور ان کے بچے بھی ہوئے، اور تیسری نسل ہے تو اس لیے ان کی آبادی جو ہے بڑھتی گئی۔ لیکن اب کیونکہ وہ جو تیسری نسل ہے وہ جانا نہیں چاہ رہی، وہ کہہ رہی کہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں واپس بھیجا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ افغان مہاجرین تھے اور مہاجرین کے بچے بھی مہاجرین ہیں تو ان کو واپس جانا پڑ رہا ہے۔ تو اب کوئٹہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہاں سے بھی جو ہے وہ چھاپے مارے جائیں گے، بلوچستان میں بھی، بلوچستان سے ان کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ خود یہ علاقہ چھوڑ کر بارڈر کے راستے اپنے وطن واپس لوٹ جائیں، لیکن وہ آپ کو بتائیے کہ کچھ لوگ تو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم چھپ جائیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ایگزامپل سیٹ ہے کہ جیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے سٹارٹ کے دنوں میں کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں افغان مہاجرین کو، لیکن اس کے بعد افغانی جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، کہیں یار دوست ہوتے ہیں ان کے یہاں پر جو ان کی دوستیاں ہوئی ہوئی ہیں ان کی جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں، ان کے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، کہیں رینٹ پہ رہ لیتے ہیں، اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں۔ لیکن اب حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جہاں کہیں معلوم پڑے گا کہ کہیں افغان باشندہ ہے تو ہم اسے تحویل میں لے کے وہ جو سینٹر قائم کیا ہے وہاں پر رکھیں گے، اور وہاں سے پھر قافلوں کی صورت میں ان کو اپنے وطن بھیجنا ہے۔ اس دوران میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ جو بچیاں بیچاری یہاں پر سکول پڑھ رہی تھی، کیونکہ طالبان گورنمنٹ نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگائی ہوئی ہے تو ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، جو لڑکیاں یہاں پر جاب کر رہی تھی
کیونکہ طالبان گورنمنٹ نے وہاں پر جاب پہ پابندی لگائی ہے، تو ان کا کریئر جو ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ آپ جس ملک کے ہیں وہاں کے قانون کو آپ کو فالو کرنا ہوگا، تو آپ پاکستان کے تو ہے نہیں، اور اس دوران آپ کو یہ تمام تر چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. اور جنگ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ ایک جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد جو 3 نسلیں جو ہے برباد ہوگی. جنگ تو ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد جو نہ صرف اس وقت کے زمانے کے لوگوں نے اس چیز کو جھیلا، بلکہ اس کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں اس چیز کو سفر کر رہے ہیں. یعنی کہ تیسری نسل، جنگ کی نسل نے تو، موجودہ نسل نے تو یہ تباہی دیکھی ہی تھی، لیکن اس کے اثرات جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں اس کی تیسری نسل بھی بھگت رہی ہے. کہ جنگ نہ آتی تو شاید طالبان کی جو بنانے کا یہ سلسلہ ہے وہ نظریہ نہ آتا، اور نظریہ نہ آتا تو اس وقت جو ہے طالبان حکومت نہ ہوتی، اور طالبان حکومت نہ ہوتی تو لڑکیوں پہ یہ ساری پابندیاں نہ ہوتی، اتنی ریسٹرکشنز نہ ہوتی، اور لڑکیاں آرام سے اپنی تعلیم حاصل کر پاتی، جابس کے لیے وہ اپلائی کر سکتی ہے. ابھی جب امریکہ وہاں سے گیا تو ان کے ٹیلی ویژن سے لڑکیاں جو ہے نیوز کاسٹر تھی، جو جرنلسٹ تھی، وہ بڑی بے دلی کے ساتھ انہوں نے سکرینز چھوڑی. اس کے علاوہ بینک میں لڑکیاں جاب کر رہی تھی. بڑا مطلب جو ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ افغانستان ویسا تھا، تو امریکہ کی وہاں موجودگی کے وقت سے لے کر اب تک کافی بڑا عرصہ ہے. اس دوران جو نسل پروان چڑھی ہے وہ کافی لبرل اور بولڈ ہو چکی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب وہاں پر طالبان گورنمنٹ آئی تو لوگ جو ہیں وہ ایک کرائسس ہمیں نظر آیا. جہازوں کے اوپر جو ہے وہ ان جہاز جو ہے وہ فل ہو چکے تھے، اور اس کے اوپر بھی لوگ لٹکے ہوئے تھے کہ کسی طرح ہم جو ہے وہ یورپ پہنچ جائیں. اور اسی دوران جو ہے پاکستان میں بھی لوگ آئے دوبارہ سے، جنہوں نے کارڈ حاصل کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ POR کارڈ جو ہے اس کا نام تھا، اور اس کے بعد وہ کارڈ ہولڈرز یہاں پر رکے، انہوں نے یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے اپلائی کیا. اور کچھ لوگ تو نکل گئے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی یہاں موجود ہیں. ان کارڈ ہولڈرز کی بھی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، ان کو بھی واپس بھیجا جائے گا. کیونکہ اس دوران جو اگر ان کو جن ممالک میں انہوں نے اپلائی کیا ہے ان کا ویزا مل گیا تو یہاں سے اس ملک کی طرف پرواز جو ہے وہ کر سکیں گے، ورنہ وہ جو ہے وہ دوبارہ سے افغانستان جائیں گے. یہ کافی مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ کمیونٹی ہے جو کافی لبرل تھی، آزاد خیال تھی، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ طالبان گورنمنٹ کے ان اصولوں پہ، ان قوانین پہ ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے، ان کو فالو نہیں کر سکتے. ان کی لڑکیاں جو یہاں پر پاکستان میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ جینز وینز پہن کے اور کافی بولڈ نظر آ رہی ہوتی ہیں. مطلب وہ لگ رہا ہے کہ وہ آزاد خیال نظریات کے حامل لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان یا آس پڑوس کے ملکوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جو یورپ کے ویزے کا انتظار کر رہے ہیں، امریکہ کے ویزے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں ملے اور یہاں سے جائیں. لیکن کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے اور سارا پروسیس بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو اپروول ملے اور ساری چیزیں کلیئر ہوں، اس کے بعد آپ اس کی طرف جا سکیں. تو ان دوران جو ہے وہ پاکستان نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ لوگ جو ابھی طالبان سے بھاگ کر یہاں آئے تھے اور سارے ڈاکومنٹ مکمل کر کے انہوں نے ایمبیسیوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے، اگر تو اس 30 اگست تک ان کو یہ ویزا نہیں ملتا تو وہ لوگ بھی یہاں سے پاکستان چھوڑ کر اپنے وطن جائیں گے، اور پھر ان لوگ کو بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ قوانین فالو کرنے پڑیں گے. مزید اس حوالے سے کوئی اپڈیٹس میرے تک پہنچی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.